الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے غزوہ بنو المصطلق. ٹھیک ہے، ایک امپورٹنٹ غزوہ ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ غزوے میں تو جو ہے نا پورا کا پورا ہر چیز پر قابو پا لیا گیا تھا، مگر اس میں دو ایسے تکلیف دہ واقعات ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا تکلیف دہ واقعات ہوئے. ٹھیک ہے، آپس میں اختلاف ہوا ایک تو، اور دوسرا عفق کا واقعہ. پہلے ہم یہ پڑھیں گے اس غزوے میں کہ کیوں ہوا تھا یہ غزوہ، وجہ کیا تھی. بنو المصطلق قبیلہ خزاع کے ایک شاخ ہے. یہ قبیلہ خزاع کے میں سے ایک سب ٹرائب بول سکتے ہیں آپ، اس کی برانچ ہے. کون سا؟ بنو مصطلق. قبیلہ خزاع کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ یعنی کون سا؟ بنو مصطلق قریش کی طرفداری میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچئے کیا زبردست نیٹ ورک تھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دور میں. 1400 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو برابر سب پر نگاہ برابر رکھے ہوئے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے لوگوں کو، دیکھ کر آؤ کہ کسی کی حرکت کوئی ہمارے اگینسٹ تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے خلاف کون کون تیاری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ بنو مصطلق جس کا جو ہے تعلق بنو خزاع سے تھا، بنو خزاع کا سب ٹرائب. تو یہ لوگ کیا کرے، بنو مصطلق ان لوگ کا جو ہے نا فیور کس کے ساتھ تھا، یہ لوگ جو ہے نا طرفداری میں تھے قریش کے. تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی، جنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا، اور بنو مصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کا لشکر لے کر گئے تھے؟ 700 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر گئے تھے. اور بنو مصطلق اس وقت حدید کی طرف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے. بعض کو قتل کیا گیا، عورتوں کو، بچوں کو قید کیا گیا، اور مویشی پر قبضہ کر لیا گیا. اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھی. قیدیوں میں بنو مصطلق کے رئیس حارث بن ضرار کی صاحبزادی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. مدینہ آ کر ان کا اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے، اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں. لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں. تو ٹھیک ہے، کیا ہے اس میں کہ بنو مصطلق یہ ایک قبیلہ تھا. یہ لوگ کا فیور اپنے جو ہے نا ان لوگوں کے تعلق، ان کے ٹرمز اچھے تھے قریش کے ساتھ. تو اب جیسے ہی یہاں ہوا، معلوم ہے ہم سب کو کہ غزوہ احزاب میں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ، کتنا ان لوگ غصے اور فرسٹریٹڈ ہو کر نامراد اللہ نے ان لوگوں کو کیسے بھیجا. اتنی تعداد میں آئے تھے مگر بالکل کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا، سب ان لوگوں کی پلاننگز بیکار ہوئی تھی. تو اب یہ بنو مصطلق کیا کر رہا تھا، مدینہ پر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر، ٹھیک ہے، ان کی طرف گئے، مارچ کرے اور فوری یلغار بھی کرے، اور تاکہ ان لوگوں کو کوئی پریپریشن کا ٹائم نہیں ملے.
ٹھیک ہے، تو تب ان لوگ کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تھا، یہ لوگ مریسی نامی چشمے پر یہ لوگ پڑاؤ ڈال کر تھے، ٹھیک ہے، یہ پورا قبیلہ جو ہے نا مریسی نامی چشمے پر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری اٹیک کرے، اور بہت لوگوں، ان کے بعض لوگوں تو قتل ہوئے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کے مویشی جانور پر قبضہ کر لیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 5 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری میں ہوئی، مگر ہم جو پڑھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 5 ہجری تک یہ ہوا غزوہ احزاب، اور یہ جو ہے نا غزوہ بنو الیان، اس کے بعد ہوا تو غالباً 6 ہجری۔ ویسے ہم کو اس میں اتنا ڈیٹیل میں جا کر نہیں کنفرم کون سا ہے ڈیٹ، وہ کرنا نہیں ہے، بس 5 یا 6 ہجری میں اس کا جو ہے نا کنفیوژن ہے، تو بہرحال یہ ہوا۔ تو اب اس میں کیا ہوا تھا، اس غزوے میں اس بنو مصطلق کا جو لیڈر تھا حارث بن ضرار، اس کے لیڈر کا نام تھا، ان کی بیٹی جو ہے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی قیدی بن کر آئے، اور وہ مدینہ میں آ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے، جب یہ اسلام قبول کر لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور سبحان اللہ، یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میں جو قیدیاں تھے، جو جس کو غلام بنا کر رکھ لیے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے تمام جو لوگ تھے بنو مصطلق تھے، ان سب کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، تو اس طرح یہ اتنی عظیم برکت والی خاتون اپنے قبیلے کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام براہ تھا، ہم لوگوں نے جب ازواج مطہرات کی سیریز کی تھی، ہم لوگوں نے اس میں دیکھا تھا کہ ان کا اصل نام براہ تھا، ٹھیک ہے۔ زینب بن جہش اور میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا نام بھی براہ تھا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام چینج کیا، ان کا نام بھی براہ تھا، نام ان کا چینج کر کے جویریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اچھا، اب یہ آئے تھے کس کے اس میں، ٹھیک ہے، اب قیدی بن کر آ گئے تھے، سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا عورتوں کو، تو یہ آئے تھے سبحان اللہ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں آئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اس میں آئے تھے، اب یہ تھے لیڈر کی بیٹی، سوچئے آپ ایک بڑے رئیس کی بیٹی ہے، لیڈر ہے، ان کی بیٹی، اور کیسے ناز و نخرے میں پلے ہوں گے، اب تو قیس بن ثابت۔ اچھا، تو یہاں پر میں تھوڑا پوز کر تو اللہ نے بہت بڑی آواز دی، بہت زیادہ بلند آواز تھی ان کی، تو بہرحال یہ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو گوارا نہیں تھا کہ میں ایک لیڈر کی بیٹی اور میں ایک ایز اے غلام، ایز اے قیدی میں کسی کے پاس نہیں رہوں، تو قیس بن ثابت بولے کہ اچھا میرے کو اتنا گولڈ چاہیے، پھر ٹھیک ہے، بدلے میں میرے کو اتنا گولڈ چاہیے۔ اب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر بولے کہ میرے اوپر، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے اوپر کیا پہاڑ، کیا بدقسمتی ہو گئی میرے ساتھ، اور میں کو کسی کے پاس قیدی بن کر نہیں رہنا ہے، آپ مجھ پر صدقہ کر دیجئے، ٹھیک ہے، آپ مجھ پر صدقہ کر دیجئے، یہ قیس بن ثابت کو یہ اتنا اماؤنٹ دے دیجئے جو یہ مانگ رہے ہیں، اور جو ہے نا مجھے آزاد کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب براہ تھا ان کا نام، تو کیا میں تم کو اس سے بہتر نہ بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رقم بھی ادا کرے، اور آزاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو فوری ایکسیپٹ کر لیے اسلام، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال اب میں پورا ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی کہ کس طرح یہ جو حارث بن ضرار بھی جو ہے نا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اونٹ لے کر آئے تھے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، کچھ اونٹ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، اور ایک اونٹ چھپا کے رکھ دیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے ان کو، اے حارث، اے حارث، واٹ اباؤٹ دیٹ اونٹ، وہ اونٹ کا کیا ہے جو تم راستے میں چھپا کر آئے تھے، تو وہ حارث بن ضرار ایک دم شاکڈ رہ گئے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، میں چھپایا، میرے ہی پاس علم ہے، مگر آپ تک، جب تک کہ میں آپ تک پہنچوں، یہ تو بیچ میں رستے میں کیا تھا میں، آپ کو کیسے پتا چلا، تو پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس طرح دیکھیے بنو مصطلق کے لیڈر بھی مسلمان ہوئے، اور پھر 100 گھرانے مسلمان ہو گئے، یہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی یہ برکت کی وجہ سے، یعنی اتنی عظیم ان کی طرف سے یہ تھا، یہ خواہش ان کی تھی، اور وہ خوش بھی ہو گئے کہ ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ بھی کرے کہ میرے کو بالکل آپ کے نکاح میں آنا ہے، اور یہ تھے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے بہت سے، یعنی بہت سے مینس آلموسٹ 7 حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، جس میں سے ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے نا جو تعلیم و تربیت کا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز سے جب جا رہے تھے گھر سے نکل کر تبلیغ کے کام کے لیے، تو دیکھے کہ یہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے یعنی جا نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور چاشت کے وقت آئے، یعنی آلموسٹ ظہر کا وقت تھا، گھر کو واپس آئے، آ کر پوچھے کہ اے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیے، آپ فجر سے ظہر آلموسٹ ظہر تک تو کتنی عبادت گزار خاتون تھے یہ لوگ، یہ اور تمام ازواج مطہرات کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہاں میں ویسی ہی بیٹھی ہوئی تھی پوزیشن پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے تمہارے بعد 4 کلمات ایسے کہے کہ اگر اس کو وے کیا جائے یعنی وزن کیا جائے، ایسا نہیں بتایا کہ تمہارا ذکر کچھ بھی نہیں ہے، مگر جب وے کیا جائے گا تو یہ زیادہ بھاری ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے کلمات کہ وزن دیکھیے آپ اتنی دیر بیٹھ کر، پہلے یہ ہم اگر یہ چیز جب ہم پڑھ لیتے بھائی کاؤنٹنگ کو ہم بہت اسٹریس دیتے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اگر 3 مرتبہ پڑھ لے تو یہ جو ہے نا اس سے زیادہ بھاری ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اس کے پیچھے کیا ہوا تھا واقعہ، ٹھیک ہے، یہ جب معلوم رہے گا آپ کو کہ واقع میں اس کے میننگز کتنے ہیں، کتنے پیارے میننگز ہیں اس کے، اگر ہم سوچ کر دماغ میں رکھ کر پڑھیں یہ دعا، ٹھیک ہے، صبح اور شام کے اذکار میں ڈیفینیٹلی ہے، ہم سب کو یاد بھی ہے، معنی بھی یاد ہوں گے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ فجر سے لے کر ظہر تک اللہ کی یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ہمارے لیے امہات المومنین ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیے ان کی یہ عمل کی وجہ سے ہم کو کتنی پیاری دعا مل گئی، جو بالکل ہارڈلی ہم کو 1 منٹ نہیں لگتا پڑھنے میں، اگر ہم پڑھیں اتنی درد سے، اتنا احساس رکھے کہ واقعی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ کی اتنی پاکی ہے، اتنی تعریف ہے، جتنا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، کتنے ہیں اللہ کے کریشنز کاؤنٹ کر لیتے بیٹھ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، انسانوں کو لے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے کتنے بھی آئے، کتنے ہیں، مردوں عورتوں کی اتنی تعداد ہم کاؤنٹ کر سکتے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کی کریشنز جو آسمان میں ہے، کتنے برڈز ہے، برڈز میں کتنے ورائٹیز ہے، کتنے کائنڈز ہے، پھر جانوروں میں لے لیں، جانوروں میں میل فیمیل لے لیں، اس میں کتنے ورائٹیز اور کتنی تعداد ہے، پھر اگر ایکویٹک اینیملز لیں گے، پانی کے جانور لیں گے، تو کتنے طریقے سے بہت سے جانور ایسے ہیں جو ابھی تک ڈسکور بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو سوچ کر ہم کریں۔ تو اب تک 5 آلموسٹ 6 ہجری چل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنے ازواج مطہرات تھے؟ پہلے تو ہم کو معلوم ہے کہ 1 ہجری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا غزوہ احد جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش جو شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، ان کے وائف زینب بنت خزیمہ، نہیں زینب بنت خزیمہ ہے وہ، ٹھیک ہے، ام المساکین ان کو کہا جاتا، تو ان سے نکاح کیا۔ پھر اس کے بعد ابو سلمہ کے وائف ام سلمہ، ٹھیک ہے، پھر حفصہ بنت عمر، ٹھیک ہے، حفصہ بنت عمر، وہ حفصہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان سے بھی نکاح کیے۔ اب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اتنے امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سب کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، ازواج مطہرات میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل پڑھا سب کے بارے میں، ام سلمہ کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح سے وہ ہجرت ہو رہی تھی ابو سلمہ کے ساتھ، تو کس طرح ان کا ایموشنل واقعہ ٹریجڈی ہوئی تھی، وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا۔ زینب بنت خزیمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں پریزنس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا مدینہ میں آنے کے بعد زینب بنت خزیمہ بالکل 2-3 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد ازواج مطہرات کا جس میں جنازے کی نماز پڑھا ہے وہ یہی ہے، زینب بنت خزیمہ، ٹھیک ہے۔ جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے جتنے قبریں ہیں اس میں فرسٹ زینب بنت خزیمہ ہے۔
اچھا ازواج مطہرات میں جو سب سے لاسٹ جس کا انتقال ہوا وہ کون ہے؟ حادثہ کیا ہوا؟ دو تکلیف دہ واقعات ہوئے تھے اس میں. کیا ہوا تھا پہلا؟ ویسے تو پورا غزوے پہ ڈائریکٹ جب کا جبھی ہو گیا تھا، جیت لیے تھے، سب ہوئے تھے، مگر ایک حادثہ ہوا اس دوران، اس غزوے میں. کیا ہوا تھا؟ فرسٹ، پہلا حادثہ، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسی کے چشمے پر ٹکراؤ ہو گیا اور مہاجر نے انصاری کو مار دیا. یعنی مارنا مطلب کمپلیٹلی قتل نہیں، مارا. انصاری نے آواز لگائی یا للانصار، ہائے انصار کے لوگوں، اور اس پر مہاجرین نے آواز لگائی یا للمہاجرین، ہائے مہاجروں. اور یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ، یعنی دونوں گروپس، مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں. اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، یعنی انصار والے انصار کو مسلمان، کوئی مسلمان کہہ کر، دونوں یہ گروپس اپنے آپ میں فرسٹ ٹائم، آپ ابھی تک نہیں دیکھے جتنے غزوات تھے سب میں ایک یونٹی کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے اپنے مہاجرین کو مہاجرین والے پکارے، انصار کو انصار والے پکارے. فرسٹ ٹائم یہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر بولے میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، یعنی ابھی میں الائیو ہوں، اور تم لوگ یہ جاہلیت کی پکار، یہ اتنا بڑا جاہلانہ کام ہے کہ تم پکار رہے ہو، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اور ہوا کیا تھا، وجہ کیا تھی کہ ایک یہ جو انصار کے حلیف میں اور مہاجر کے ایک حلیف، سب کے حلیف ہوتے تھے ہم کو معلوم ہے، اوس اور خزرج میں رہتا تھا، تو دونوں کے حلیف کے بیچ میں لڑائی ہو گئی. تو یہ لوگ کیا کرے، ٹھیک ہے، مہاجرین کے حلیف اور انصار کے حلیف کے بیچ میں جب لڑائی ہو گئی تو یہ حلیف دونوں اپوزٹ، یعنی مہاجر اور انصار کے لوگوں کو پکارنے لگے. وہ جو جس کا تعلق انصار سے تھا، یعنی مدینے کا جو رہنے والے تھے، وہ جو ہے نا اپنے مدینے کے لوگوں کو یا للانصار کہہ کر پکارے، اور مہاجرین والے کا جو طرف کا آدمی تھا وہ کیا کہہ کر پکارا، یا للمہاجرین. فرسٹ ٹائم ہوا یہ. تو یہ پکارے تو لوگ ہے نا دونوں طرف جمع ہو گئے اور اپوزٹ ہو کر بالکل آمنے سامنے ہونے والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر بولے کہ کیا ہو گیا، میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں اور یہ جہالت کی پکار رہے ہو. سبحان اللہ. ہمارے لیے بہت سبق ہے اس میں، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بڑے یہ گروپس بنا کر، یہ اہل حدیث کی مسجد، یہ مسجد، یہ سنت جماعت کی مسجد، لا الہ الا اللہ. آپ سوچیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینٹنس کو اس دور میں، مسلمان تھے، مہاجر اور انصار دونوں مسلمان تھے، مگر اپنے آپ کو الگ الگ اپنے اپنے گروپ سے پکار رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینٹنس دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہالت کی پکار ہے، اس کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے ہم. تو بہرحال یہ ہوا. اور پھر کیا ہوا، اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی. جیسے ہم کو معلوم ہے غزوہ بدر کے بعد یہ لوگ دکھاوے کے لیے ایمان لا لیے تھے منافقین، غزوہ احد میں آدھے رستے میں چلے، واپس چلے گئے. پھر جو ہے نا غزوہ، ہم لوگوں نے دیکھا غزوہ احزاب میں چلے، مگر بہانے بنا کر تھوڑے لوگ واپس چلے گئے یا پھر ٹونٹس کرے. ایسا یہ ان لوگوں کا معاملہ ہمیشہ رہا. تو اب اس غزوے میں بھی یہ لوگ منافقین ساتھ میں تھے، عبداللہ بن ابی بھی تھا اس میں، ان لوگوں کی ایک جماعت تھی ساتھ میں جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی. ان کے ساتھ ان کے سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا. اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں. ہمارے اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی ہے، اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تم ہی کو کاٹ کھائے. استغفر اللہ. اس نے اور کیا کہا، سنو، واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا، اور ذلت والے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، علیاذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ. اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا، یعنی اپنے ساتھیوں سے کیا کہا،
یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے مونڈ لی ہے، انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے ہوئے بنے، یعنی مدد بھی نہیں کرو، بوائیکاٹ کر دو ان کو۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی، یعنی عبداللہ بن ابی جمع کر کے، اس کا تعلق خزرج سے تھا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق خزرج سے تھا، اور خزرج مشرکین کا قبیلہ تھا، اس کے میکزیمم لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیان دکھاوے کے لیے ایمان قبول کرے تھے، بس ایک دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی ہے، شامل ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھی ہے بول کر، مگر کبھی بھی نہیں رہتے تھے، پیچھے ہمیشہ بہانے بناتے تھے یہ لوگ۔ تو بہرحال اس نے یہاں پر دو ایسے بڑے بڑے سینٹنس کہے۔ کیا اس نے کہا تھا کہ اب ہم مدینہ جب واپس پلٹیں گے نا، ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکالے گا۔ عزت والا وہ اپنے آپ کو سمجھا، کیونکہ ہم کو معلوم ہے اوس اور خزرج والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کو ایک بڑا بادشاہ بنانے والے تھے، کہ عین ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی اور اس کو اس ٹائم سے ہی نفرت بھری ہوئی تھی، اور اس نے کیا کہا، اس موقع کو یوز کیا، غنیمت جانا، اور کیا کہا اس نے کہ تم لوگ، غلطی تو تم لوگوں کی ہے، تم لوگ بڑا پال پوس کر ان لوگوں کو جگہ دیے، ان پر اپنا مال سپینڈ کرے، تو یہ ایسی مثال ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس نے کیا کہا، یہ وہی مثال ہے جیسے کہ کتے کو خود کھلاؤ اور یہ کتا تم پر ہی، کتا جو ہے نا پلٹ کر تم پر ہی بھوکے، استغفر اللہ، اس نے ایسی بات کہی۔ اور جب یہ باتیں چل رہی تھی، وہاں پر ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اس ہرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنے برے باتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع جان کر اتنے باتیں سنا رہا تھا، تو یہ جو ہے نا، یہ حضرہ سرائی، یعنی کہ یہ اتنی ذلت والے جو باتیں یہ کر رہا تھا، وہ صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون یا سورہ منافقین نازل کر کر قیامت تک کے لیے اس کو رسوا کر دیا۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی یہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، یہ خالص مومن تھے، انہیں علم ہوا تو تلوار کو سونت کر، یعنی تلوار کو اٹھا کر مدینہ کے گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا، واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہے اور تم ذلیل ہو۔ اللہ نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہی اس کو ذلیل کیا، عبداللہ بن ابی کو۔ بہت خالص مومن تھے یہ، عبداللہ بن ابی کا بیٹے عبداللہ، ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجایا کہ اجازت دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتہ چلا کہ عبداللہ، جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے، بیچ راستے میں ٹھہر گئے، مدینہ انٹر ہونے نہیں دے رہے اپنے باپ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جان دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تو چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، اور اس حکمت سے یہ فتنہ فروغ ہوا، سبحان اللہ، یعنی یہ کرنے کی وجہ سے۔ کون سا فتنہ؟ یہ جو اس نے کہا تھا، یہ عبداللہ بن ابی کیا کہا تھا کہ اب ہم عزت والے ذلت والے کو نکالیں گے، اور یہ بھی بولا تھا کہ تم لوگوں کی غلطی ہے، اور پھر دوسرا یہ بات بولا کہ اب نیکسٹ، اب ہم جب جائیں گے نا مدینہ، ان لوگوں کے اوپر سپینڈ نہیں کرو تاکہ یہ لوگ اپنی یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں اور یہاں سے چلتے بنے۔ تو کتنی نفرت تھی، کتنی نفرت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، زید بن ارقم جا کر بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہ یہ عبداللہ بن ابی لوگوں کو جمع کر کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھے عبداللہ بن ابی کو۔ اور دیکھیے یہاں پر تھوڑا ہم کو ہے نا غیبت کے کانسیپٹ ہم کو کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو اب یہ نہیں سمجھے کہ ارے یہ وہاں پر سے سن کے یہاں پر نیوز پہنچا ہے تو یہ غیبت میں نہیں آتا شمار۔ غیبت کا کانسیپٹ الگ ہے، اور آپ ایسے مجرمین کے بارے میں جو فتنہ اور فساد کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی ایک کیس چل رہا کسی کا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص برا ہے اور آپ کے پاس نالج ہے، تو آپ گواہی دینا وہ غیبت نہیں کہلاتا، وہ تو آپ کے معاشرے کے لیے آپ اچھا کر رہے ہیں، سوسائٹی کے لیے، کہ ایسا ایک ظالم قسم کا ایک فتنہ کرنے والا جو ہے نا سے بچا رہے ہیں آپ اس کو جیل میں ڈال کر۔ بہرحال تو میں ایک ایگزامپل دی، تو یہ غیبت نہیں کہلاتی،
ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا مجرم، دیکھیے یہاں پر بھڑکانے کا کام کر رہا تھا یہ عبداللہ بن ابی، کہ لوگوں کو بول رہا کہ نہیں اسپینڈ کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں دو، اور جو مسلمان ہیں وہاں پر ان کو نہیں دینا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر پوچھے کہ عبداللہ تم نے یہ بات کہی تھی، عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھے تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زید بن ارقم تھے ان کو تھوڑا وہ کرے کہ کیوں تم غلط باتیں بتا رہے ہیں. تو زید بن ارقم بہت اپسیٹ ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یقین نہیں کر رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی پر تھوڑا وہ کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ نے صورت نازل فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، سورہ منافقون. جی جی یہ سورہ ہم تھوڑا دیکھیں گے ٹرانسلیشن، 11 آیتیں ہیں یہ 28ویں پارے میں. ٹھیک ہے جی. سورہ منافقون یہ مدنی صورت ہے آف کورس، کیونکہ یہ غزوہ بنو مصطلق میں نازل ہوئی تھی. اور اللہ کیا فرماتا ہے یہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب منافق آتے تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ منافقین، یہ عبداللہ بن ابی یہ جو کیا کرتا تھا، جمعے کی نماز میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بولتا تھا لوگوں یہ میں بولتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہیں، تاکہ لوگ ہے نا اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سوچے. ٹھیک ہے. نفاق کو اس نے چھپا کر رکھا تھا اور لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے یہ بتاتا تھا، پکار کے آپ کو نہیں معلوم ان کی بات سنو، آؤ لوگوں آؤ، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس طرح کے باتیں کرتا تھا یہ. اللہ فرماتا ہے یہ کیا باتیں کر رہا، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں بیان کی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولتے، ٹھیک ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتے، امانت رکھائی گئی تو امانت میں خیانت کرتے، اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا تو گالی گلوچ کرتے، یعنی بہت جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے. تو ہم ڈرنا چاہیے. یہ جو ہے نا نفاق اب اس دور میں تو تھا، نفاق آج بھی ہے. اور منافقین کے لیے پورے قرآن میں سورۃ النساء میں، سورۃ التوبہ، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ میں ویسے بارہا ان لوگوں کی صفتوں کا ذکر ہے. مگر اس میں ان لوگوں کی ظاہری جو ہے نا ان کی کیا کیفیت رہتی اس کا ذکر ہے کہ فرسٹ تو یہ لوگ جھوٹے باتیں کرتے، اور یہ لوگ قسمیں کھا کر بولتے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں سہارا لینے کے لیے. ہم بڑھیں گے تو 4 علامتیں ہیں منافق کی کہ جب وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی بات میں ہی جھوٹ رہتی ان کی، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کسی سے کچھ وعدہ کرے، کسی کے سے مال لیے یا پھر کچھ جو ہے نا دینے کا وعدہ کرے، کسی کو ٹائم بتائے تو جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور جو امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرتے، یعنی امانت واپس صحیح طور پر نہیں لوٹاتے. اور دوسرا جب جھگڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اللہ آگے فرماتا ہے اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہے. یہ اتنا ان کی کردار کی بنیاد اتنی کھوکھلی ہے، لفاظی ایسی ہے یہ لوگ کہ قسموں سے ڈھال لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. یہ بولا تھا نا عبداللہ بن ابی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھے تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ واللہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تو ایسا بولا ہی نہیں. تو یہ لوگ قسموں کا ڈھال لیتے، سپورٹ، یعنی بات میں ویٹیج ہو، ان کی بات میں ویٹیج لینے کے لیے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، سپورٹ لیتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے یہ لوگ روکتے ہیں. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برا ہے وہ جو یہ کام کر رہے ہیں. یعنی ایسے جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کو راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے دکھاوے کے لیے تو لوگوں کو بلاتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات سنو، یہ سچا کلام ہے، ایسے باتیں کرتے تھے، مگر کوئی ان کو محبت نہیں رہتی تھی. اور اللہ آگے فرماتا ہے ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، یہ اس سبب سے ہے کہ ایمان لا کر انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ ان کو سچائی سمجھ میں نہیں آتی. ان کو جو ہے نا یہ ایمان تو لے کر آئے دکھاوے کا، اسلام تو قبول کرے تھے
دیکھ لیے جیسے کہ اسلام غالب ہو رہا ہے تو فوری دکھاوے کے لیے چلتے تھے، مگر جیسے ہی کچھ بھی نگیٹو پتہ چلتا فوری اپنے آپ کو بدل لیتے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں. یعنی اتنا زبردست اپنے آپ کو مینٹین رہتے یہ لوگ، یعنی ان کے بات کرنے کا انداز بھی اتنا اچھا ہوتا ہے، ان کا جسم یعنی اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا دکھاتے ہیں، ان کے جسموں سے بھی اچھا رہتا، دیکھے تو سمجھ میں آ جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہم حرکتیں نہ کریں، معاذ اللہ ہم کو وہ ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ہیلتھ کے وائز نہیں رکھ لینا، وہ منافقین کی علامت ہے، یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر. یعنی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دکھاوا، یہ لوگ کھوکھلے لوگ رہتے. ٹھیک ہے، ان کا معاملہ کیا ہوتا اللہ آگے فرما رہا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں. یعنی وہ لوگ جب بات کرتے ہیں، منافقین کی ایسی باتیں ہوتی کہ کردار کے اتنی گرے ہوئے لوگ رہتے، مگر لفاظی اتنی وہ رہتی، یہ لوگ اتنے زبردست انداز میں بات کرتے کہ لوگ کا کان وہاں پر جانا چاہیے، یعنی کہ کان چلے جاتے کہ ہم سننے پر وہ ہو جاتے. اتنی زبردست طریقے سے یہ لوگ بات کرتے. اور کیا ہے ان کی صفت، اللہ فرماتا ہے کأنہم خشب مسندہ. اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ تعالیٰ نے مثال فرمائی ہے. یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ جو ہے نا ایک ٹرنک کی طرح، یہ ایک لکڑی کے ٹکڑا جو دیوار سے ٹیک لگائے، سہارے کی ضرورت پڑتی. کوئی ایک ٹرنک ہے، کوئی جھاڑ کا ایک حصہ ہے، تنا ہے، وہ اگر کٹ جائے تو اگر آپ اس کو رکھنا ہو تو کہیں پر اس کو دیوار کا سہارے پر لگاتے. تو اسی طرح ان کی بھی مثال ہے کہ کسی ایک تنے کی جڑ جیسے کٹ جاتی ہے، ان کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، یہ اکیلے نہیں ٹھہرے ہو سکتے. تو سہارا کیا لیتے؟ ائدر لوگوں کا سہارا لیتے یا پھر خصموں کو ڈھال بناتے ہیں. اور کیا ہے ان کی، اور کیا ہے صفت، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر سخت آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں، اپنے میں ہمارے بارے میں ہی بات ہو رہی. جبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے غزوات میں نکلنے کی بات کرتے تو اب جان ان کو اپنے اوپر بہت بھاری پڑتا تھا ان کو، اور اپنے اوپر لیتے ہیں ہاں ہم لوگ نہیں چل رہے نا تو ہمارے بارے میں ہی بات ہو رہی وہاں پر. اس طرح یہ لوگ باتیں کرتے تھے. اور کیا ہے اللہ فرماتا ہے قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے یہ پھرے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اب ان کی جو نفاق کی گراوٹ ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر کے فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں، یعنی تم جو گناہیں کرے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرے، تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے اللہ سے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے سروں کو جھٹکتے ہوئے لووا رؤوسہم، جھٹکتے ہوئے کہتے تھے کہ نہیں ہم آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے استغفار. اللہ اکبر. اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یعنی آتے نہیں ہیں. جب ان سے بلایا جاتا کہ دیکھو اسلام قبول کرے نا، اب آؤ دین کی طرف، اور آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نفرت ان کو زیادہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی امپورٹنٹ دی جا رہی ہے، لیڈرشپ وغیرہ جو ہے نا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. جب بلایا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں، تمہارے لیے استغفار کریں گے، تم سے جو گناہ ہوئے احد میں واپس چلے گئے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ استغفار کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے سروں کو جھٹکتے ہوئے چل جاتے تھے کہ نہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے استغفر اللہ. اور پھر یہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. تکبر، ہمارے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے کو نہیں چاہیے استغفار. تو اللہ کیا فرماتا ہے، ان کا سخت سزا کا ذکر ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ برابر ہے ان کے لیے کہ آپ اگر استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا. بے شک ایسے نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اگر آپ کر بھی دیں
تب بھی فرق نہیں ہے، برابر ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ نہیں معاف کرے گا ان کے لیے، ان کی سخت سزا کا ذکر ہے۔ اور کیا ہے؟ منافقین کے لیے جہنم کی سب سے نچلا جگہ جس کا نام ویل ہے، یہ لوگ وہاں پر رہیں گے، ٹھیک ہے، جہاں سے روٹ جو ہے نا، جڑ ہے، جہنم کی جڑ ہے، جہاں پر سخت ترین عذابیں ہوں گی۔ ویل کے بارے میں یہ آتا کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل وہ جگہ ہے جسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے ایسے یہاں پر ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ برابر ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں یا نہ کریں تب بھی ان کے لیے برابر ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا ان لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، یہ لوگ جو یہ غزوہ بنو مصطلق میں ان لوگوں نے کہا تھا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا، یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ یہ کہا تھا نا عبداللہ بن ابی، اللہ نے اس کا سینٹنس کو اس میں سبحان اللہ قرآن میں ریکارڈ کیا ہے۔ جی جی میں قرآن سے ہی سمجھا رہی ہوں، سورہ منافقون۔ جی نہیں، یہ جب یہ نازل ہوا نا تو میں اس میں پڑھ کر سنا رہی ہوں کہ اللہ نے دیکھیے قرآن میں ان کے جو باتیں تھے وہ ریکارڈ کیا ہے، ان کے سینٹنس کے، یہ لوگ کیا، یہ جو عبداللہ بن ابی بول رہا تھا کہ ان پر خرچہ نہیں کرو، تم لوگ ہی کھلا پلا کر موٹا تازہ کر دیے، یہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ اس نے کیا کہا کہ جیسے کہ کتا ہے، کتے کو ہم کھلاؤ پلاؤ اور یہ ہم پہ ہی بھوکے، استغفر اللہ، اس نے ایسی بات کہی اور کہا کہ اب ان پہ کوئی خرچ نہیں کرو، اور جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو لوگ ہیں نا ان کو بھی نہیں دینا تاکہ یہ لوگ ادھر ادھر چلے جائیں۔ تو اللہ نے ریکارڈ کیا، یہ قرآن میں سینٹنس ہے، اور سوچیے ان کے لیے کیسی لعنت ہوگی جب ہم یہ پڑھیں گے کہ اس نے یہ کب کہا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ ہی کے لیے خزانے ہیں آسمان اور زمین کے، لیکن یہ منافق لوگ سمجھتے نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ جو خزانے جو لوگوں کو یہ بول رہا تھا کہ نہیں سپینڈ کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں خزانے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کا اور ایک سینٹنس کا ذکر ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس نے عزت والے سے مراد اپنے آپ کو لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا قرار دیا، معاذ اللہ۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کیسا ہوا؟ یہ ذلیل ہوا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا اس کے بیٹے کے ذریعے سے۔ اس کا بیٹا بالکل یعنی کہ جو عبداللہ جو تھے بالکل خالص مومن تھے، جب ان کے علم میں آیا کہ ان کا باپ یہ اس طرح کے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس طرح کے اس نے کہا کہ ہم جا کر عزت والے ذلت والے کو نکالیں گے، اس طرح سے اس نے باتیں کیے، تو جیسے ہی ان کو معلوم ہوا عبداللہ کو، وہ خالص مومن تھے، وہ بالکل چوراہے پر، مدینہ کے چوراہے پر گلی کے ٹرننگ کے ٹائم پہ، یعنی جہاں سے مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پر ٹھہر کر اب آپ انٹر نہیں ہوں گے، اپنے والد کو انہوں نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی ذلت اس کو اٹھانی پڑی۔ تو عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں ہی عزت ہے، سمجھتے ہیں کہ اپنی اچھی بات میں عزت ہے، یہ مال اور اس کے بہت بخیل ہوتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
تو یہاں پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یعنی دنیا کی محبت، مال کی محبت، وجہ جو یہ نفاق کی وجہ ان کے پاس کیا تھی، اس عبداللہ بن ابی اور سو کالڈ ان کی جو کمپنی تھی، ساتھیاں جو تھے، یہ نفاق جو دل میں چھپا کر رکھے تھے، ان کے دل میں جو تھا، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت. مال خرچ کرنا ان سے نہیں ہوتا تھا، بہت بخیل اور کنجوس قسم کے رہتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے، جب پوچھا جاتا تھا تو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ جب ٹھہرتے تھے نا نماز کو، آف کورس آتے تھے نماز کو دکھاوے کے لیے، جیسے ہی مسلمان نماز شروع کرتے پیچھے سے نکل کر بھاگ جاتے تھے. مسجد کو تو جاتے تھے مگر واپس بھاگ جاتے تھے. جب پوچھا جاتا تھا اچھا نماز میں نہیں دکھے کہاں تھے، بولے تو نہیں وہ ہم پڑھے تھے، مگر کچھ تو بھی جھوٹے بہانے کہ بیوی کا پیر ٹوٹ گیا یا بیٹا بیمار ہو گیا، اس طرح کے باتیں ان لوگوں نے کیے. اب جس طرح دیکھیے آپ، ہم لوگوں نے دیکھا غزوہ احزاب میں ان لوگوں نے کیا کہا، نہیں ہم کو جو ہے نا ہمارے گھر وہاں پر سیف نہیں ہے، ہم کو جانے دیں. اور غزوہ احد میں ان لوگوں نے کیا کیا، ڈیفینیٹلی ہم آپ کی مدد کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کرتے تھے، مگر کیا کرنا، ہم کو لڑنا نہیں آتا، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جنگی ٹیکٹکس ہم کو نہیں آتے، تلوار اٹھانے نہیں آتا، لڑنے نہیں آتا. حالانکہ ان لوگوں کو آتا تھا بہت خوب. تو یہ جھوٹے بہانے ان لوگوں نے بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نفاق، یہ جو دل کی بیماری ہے، یہ اس کا جو ہے علاج انفاق میں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، یہی ہے نا دنیا کی محبت. یہ دو ریزنز ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. اور وجہ کیا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو تفسیر پڑھ کر سنانے کی، کہ ہم بھی بچیں نفاق سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ہم کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب وعین من الخائنۃ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر. تو ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے. اور سوچئے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم انشاءاللہ غزوہ تبوک میں پڑھیں گے، کہ جب معلوم ہوا کہ منافقین کی پوری لسٹ حذیفہ بن یمان کے پاس ہے، جس کو سر نبی اسی وجہ سے کہا جاتا، تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ اے حذیفہ بتائیے نا میرے کو کہ کون کون ہے لسٹ میں. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں جس کا شمار ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ تم جنت میں جاؤ گے. وہ بار بار پیچھے جا کر پوچھتے تھے ان کو کہ حذیفہ میرے کو بتائیے نا. تو وہ منع کرتے تھے، نہیں یہ امانت ہے، میں نہیں بتا سکتا. تو نبی یہ پوچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میرا نام ہے اس میں؟ تو ہم کو کتنا نفاق کا ہونا چاہیے ڈر. یہ منافقون، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سورہ ان کی صفتیں، ان کے جبھی بھی جو ہے نا اللہ کے دین کے کام کی بات آتی ہمیشہ فرار اختیار کرتے. تو یہ وجہ کیا ہے ان لوگوں کو یہاں پر بتایا یہ جا رہا کہ دنیا کی محبت، مال سے زیادہ محبت، حب دنیا، حب جاہ، ایک کہ ہمارے کو ایک پوزیشن مل جائے، ہمارے کو ایک اتھارٹی مل جائے تو یہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ دیکھو مال اور تمہاری اولاد سے، یہ تم کو اللہ کے ذکر سے یہ لوگ غافل نہ کر دے. مال کی محبت اور یہ اولاد سے محبت. اور جو کوئی ایسا کرے گا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو نفاق کا سلیوشن کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، یعنی اللہ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے مال میں سے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور تم کہنے لگو کہ اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی تو دیر دیتا، تھوڑی مہلت دے دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. یہ انسان کا سب سے پہلا ریگریٹ یہاں پر بتایا گیا کہ انسان کو جب موت آئے گی، جب اس کے سامنے جب غیب کا پردہ ہٹا دیے جائیں گے، تو وہ پہلا یہ کرے گا کہ اللہ تھوڑی مہلت، تھوڑی میرے کو مہلت دے دو، میں جا کر صدقہ کر کے آؤں گا. تو یہاں پر انفقوا، اسپینڈ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے.
زندگی رہے تک موقع ہے، جسٹ ڈو اٹ ناؤ، ناؤ اور نیور. ٹھیک ہے، تو وہ انسان جو جس کی موت آنے والی رہے گی وہ کیا خواہش ظاہر کرے گا کہ اللہ میرے کو تھوڑا چانس دے دے، تھوڑی مہلت. ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم مانگے گا تاکہ وہ صدقہ کرے اور نیک لوگوں میں ہو جائے. یعنی منافقین کی جو ہے، جو صفت ہے نفاق، اس کا سلیوشن کس میں ہے؟ انفاق میں ہے. یعنی اسپینڈ کرنا، اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرنا. مال جو بھی اللہ نے ہم کو عطا کیا وہ اسٹیگننٹ کر کے نہیں رکھے. اس لیے ہم کو جو معلوم ہے نا، جو جاتا رہے، جو آ رہا، اگر اللہ آپ کو دے رہا تو نکالتے رہیں اللہ کے راستے میں. اور اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے جب وہ ریکویسٹ کرے گا مگر اللہ اس کو مہلت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، کوئی مہلت نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جاننے والا ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کیسی طرح ہم کیا کیا چیز کس طرح سے چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں. تو خرچ کرنا چاہیے. خرچ کرنے سے جو ہے نا یہ نفاق کی بیماری، یہ جو دل کی بیماری ہے یہ صاف ہوتی. پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہ کریں اور یہ دعا پڑھتے رہیں اللہم طہر قلبی من النفاق. نفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جو ہے ایمان سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا، اور ایمان والے کو ہمیشہ نفاق کا خطرہ ہوتا. کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا عمل تو قبول نہیں ہو رہا، کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ وہ تو نہیں ہو رہا. تو ہم کو کرنا چاہیے اور یہ ہم ہمیشہ خیال رکھیں. تو مال آتا رہے تو مال جاتا رہے تو یہ پاک کر صحیح ہے، اور ہم کو ابھی کرنا ہے، بعد میں کوئی مہلت نہیں ملنے والی ہے چاہے ہم کتنا بھی آرزو کر لیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ناٹ ایٹ آل پاسبل، امپاسبل ہے کہ جب کسی کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وقت، اس کو کوئی مہلت دیتا ہے. تو یہاں پر صدقے کا ایک کتنی بڑی اہمیت ہے ہم کو پتہ چلتی کہ صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ قیامت کے دن سائے کی طرح آئے گا. صدقہ جو ہے نا بلائیں اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. صدقے سے مال بڑھتا ہے، مال اضافہ ہوتا ہے. صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. تو یہ بات ہے ہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوگا مال. یہ ہماری سوچ ہے کہ کم ہوتا، نہیں ہوتا کم. تو سبحان اللہ، ہم یہیں پر کلاس اینڈ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. نفاق جیسی بدترین بیماری سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، اور دنیا کی محبت اللہ کے ذکر کو بیچ میں آڑ نہ بنے. اللہ کا ذکر کو ہمیشہ ہم ٹاپ پر رکھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور کوئی جو ہے نا منافقین والی صفت اللہ نہ کرے کہ ہم میں ہوں. اگر ہوں تو ہم اپنی اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انفاق کریں. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ عمل کی توفیق اللہ ہم کو عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.